یہ جو مغربی دنیا ہے، جس کا کلچر ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی تہذیب ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہی تہذیب سب سے مناسب ہے کہ انسان ایسے ہی رہیں، ایسے ہی زندگی گزارے اور ایسے ایسے ان کا رہنا سہنا ہونا چاہیے۔ یہ جو مغربی تہذیب سینہ ٹھونکتی ہے، سب سے پہلے وہ اس جواب کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان معاملات میں تمہارے پاس کیا سلیوشن ہے۔ یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، امریکہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، وہاں تو اتنے سارے کیسز ہیں کہ ہندوستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں اگر 2% ہے تو وہاں پر 100% ہے۔ تو یہ جو ترقی یافتہ لوگ جو ساری دنیا میں اپنے ڈیولپمنٹ کا ڈنکا بجاتے ہیں، ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ عقل مند، ہم تم سے زیادہ سمجھدار، ہم تم سے زیادہ زندگی کو سمجھنے والے، فلاں چیزوں میں ہم آگے ہیں، تو چلو بتاؤ بھائی اس کا سلیوشن کیا ہے۔ اب تک ہم نے ان کے تعلق سے سلیوشن دیتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ وہ پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ کیا کر سکتے ہیں اسے، ان کے پاس کوئی سلیوشن نہیں، بلکہ اور معاملہ بگاڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، حالات پر غور کرنے سے ایسی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے ایک عورت کے ساتھ کئی مرد زیادتی کرتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک مرد کے ساتھ کئی مرد زیادتی کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی کیسز آپ کے سامنے آنے والے، ایسے بھی حالات آنے والے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ کیسے انسان جانوریت دکھانے والے ہیں، یہ بھی حالات آنے والے ہیں۔ اور یہ بھی انسان دیکھنے والا ہے کہ ہر عورت اپنے گھر میں، ہر مرد اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ایسے حالات کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا سلیوشن دے پائیں گے؟ جبکہ یہ لوگ ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ LGBT کرنے میں کیا غلطی ہے؟ پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا اسرائیل ان چیزوں کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا۔ ارے یہ کیا سلیوشن دے پائیں گے جنہوں نے شراب کو پانی سمجھ رکھا ہے؟ ان کی کوئی مجلس ختم نہیں ہوتی جب تک کہ یہ شراب نہیں پی لیتے، نشے میں ٹل نہیں ہو جاتے، بلکہ انہوں نے ساری دنیا کو الٹا یہ رٹا دیا ہوا ہے کہ شراب پینے والا وہی تہذیب والا ہوتا ہے۔ گیدرنگز میں، میٹنگز میں، بڑے بڑے گیدرنگز میں وہاں پر شراب پینا یہ تہذیب کا حصہ ہے، اور شراب پینے کے بعد کیسے جانوروں کی طرح بدل کے حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی ان کے تہذیب کا حصہ ہے۔ ارے یہ کیا سلیوشن دے سکتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے بستیوں میں افیم، گانجا، نشیوار چیزوں کو حلال قرار رکھا ہے، اسے استعمال کرنے میں کوئی روک ٹھاک نہیں۔ ان کے یورپ میں جو چاہے ویٹس خرید سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی روک ٹھاک نہیں۔ یعنی برائیاں کرنے کے لیے، جتنی بھی گندگیاں کرنے کے لیے یہاں پر انہیں فریڈم کی بات آ جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہا گیا کہ بھائی شراب حرام ہے مت پیو، اگر کسی سے کہا گیا کہ گانجا استعمال کرنا یہ انسان کے لیے نقصان ہے، اگر کسی عورت سے کہا گیا کہ تم پردہ ڈالو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، تمہارا محرم کہاں گیا؟ تمہارے حفاظت کے لیے جو مقرر کیا گیا مرد وہ کہاں گیا؟ جب یہ پوچھتے ہیں تو فوراً انہیں فریڈم کی بات یاد آتی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ عورت کو سبجیگیٹ کیا جاتا ہے، فوراً یہ کہتے ہیں کہ انسان کو فریڈم سے رہنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تمہاری فریڈم سب ان واقعات کے سامنے ذلیل ثابت ہو چکے ہیں، تمہارے فریڈمز نے ان چیزوں کو برباد کر رکھا ہوا ہے۔ جب آدمی نشیوار چیزیں استعمال کرتا ہے، اور آج کل ایسے نشیوار چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان چیزوں کو دیے جاتے ہیں، جب آدمی اسے استعمال کرتا ہے وہ انسان کی شکل میں ایک درندہ بن جاتا ہے، ایک بھیڑیے سے بدتر اس کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ایسے نشیور چیزوں کو استعمال کر لیا، اپنے ذہن میں اور منہ میں ڈال لیا، تو یہ تو درندہ ہو جائے گا، یہ تو بھیڑیا ہو جائے گا۔ اب اس کے سامنے عورت کیا، مرد کیا، جانور کیا، کوئی چیز ایسے سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر دوش دینا ہے، سب سے پہلے اگر آپ کو ریزنز جاننا ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کی وجوہات جاننے ہیں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی تم لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم لوگ ان وجوہات کے بنیاد ہو، تم لوگوں کی وجہ سے ایسی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں، تم لوگوں نے لوگوں کو ایسے برباد کیا ہوا ہے۔